سب سے پہلے تو دیکھیں شوق ہے، ہرس بھی ہے، زیادہ چاہنے کی ہرس، اور زیادہ حاصل کرنے اپنے حصے کی سے زیادہ کی چاہ، اور بخل بھی ہے۔ اور ورڈ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ بخیل ہی کیا جاتا ہے، اشحاتن، بخیل ہے تم پر، کچھ بھی دینے کے بخیل۔ خندق کھودنے میں ساتھ نہیں دیتے تھے، کوئی بھی مال لگانے میں طرح طرح کے بہانے، ڈیوٹی دینے میں طرح طرح کے بہانے، جنگ لڑنے نہیں جی گھر ہمارے غیر محفوظ ہیں بہانے، تو بخیل ہیں، شح ہے ان کے دلوں میں، علیکم، تم پر، بخیل ہیں تم پر۔ پھر جب آتا ہے خوف، جب کوئی خطرناک سچویشن آ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں طرف آپ کے، گھومتی ہیں آنکھیں ان کی، تو وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ان کی نگاہیں ایسے شخص کی طرح گھوم جاتی ہیں جس پہ موت کی غشی تاری ہوئی ہو۔ جب کوئی انسان موت کے وقت نزا میں ہوتا ہے تو اتنے لوگ ہوتے ہیں آس پاس، لیکن وہ کہیں اور ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں پھر جاتی ہیں نا، تو بس اس شخص کی طرح جو موت کی غشی جس پہ تاری ہوتی ہے نا، ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، کہیں اور ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، خوف سے آنکھیں پترا جاتی ہیں ان کی، خوف سے موت کے، وہ کیا اتنا ڈر جاتے ہیں جیسے فوت ہونے کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب چلا جاتا ہے خوف، تو پھر کیا کرتے ہیں، جب وہ سچویشن وہ نکل گئی، جو جو ڈر والی سچویشن تھی، جس میں خطرہ تھا، خطرناک سچویشن تھی، جب وہ نکل گئی، پھر کیا کرتے ہیں، سلاقوکم، بد زبانی کرتے ہیں آپ سے۔ سالہ کا کیا ہوتا ہے ویسے لفظی معنی تو اس کا انڈے کو یا سبزی کو پانی میں خوب ابالنا، جوش دینا، جیسے انڈا ابالنے کے لیے کیسے وہ ابل رہا ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے سلاقہ۔ لیکن یہ ہاتھ یا زبان تیز چلانے کے لیے بھی آتا ہے، زبان درازی کے لیے بھی سلاقہ ورڈ آتا ہے، کہ یہ اپنی زبانوں کو تیز تیز چلاتے ہیں۔ دیکھیں سلاقوکم، زبانوں کو تیز چلاتے ہیں، بھی السنتن، سات زبانوں کے، ہدادن، تیز۔ اب حد کیا ہوتی ہے، کنارہ، حدید لوہا بھی اسی سے ہے، تو تیز چلاتے ہیں، ہدادن، تیز چلاتے ہیں۔ چھری کا کنارہ کیا ہوتا ہے، تیز، ہے نا، تو حد کی طرح، لوہے کی طرح تیز چلاتے ہیں، چھری کے کنارے کی طرح اپنی زبانوں کو تیز چلاتے ہیں، اشخاتن، بخل کرتے ہوئے، تنگ دلی سے، مال لینے کے لیے اور کچھ دینا نہ پڑے، اس وجہ سے یہ اپنی زبانوں کو چلاتے ہیں۔ شک میں دونوں میننگز آتے ہیں نا، ایک تو کسی چیز کی ہرس رکھنا، جب مال غنیمت، علل خیر، خیر یہاں پہ مال مراد ہے، مال پر، مال غنیمت پر ان کی نظر ہوتی ہے، تو مال غنیمت پر ہرس رکھتے ہیں، اس پہ اس کو زیادہ لینا چاہتے ہیں، اور دینے کے بخیل ہیں، قربانی دینا نہیں چاہتے تھے، دینے سے بخل کرتے ہیں، قربانی دینے سے بخل کرتے ہیں، مال لگانے سے بخل کرتے ہیں، اپنی انرجی، اپنی صلاحیت، کسی بھی طرح کے خطرے کو مول لینے سے بخل کرتے ہیں، اور لینے کے لیے جب مال لینے کی باری آتی ہے تو اپنی زبانوں کو خوب چلاتے ہیں، زبانوں کو ان دونوں چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک تو قربانی نہ دینی پڑے، اس کے لیے طرح طرح کے اپنی چرب زبانی سے بہانے جو ہیں گڑیں گے، جیسے کہ کہتے تھے کہ ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہیں، ہمیں جانے دیں، اجازت دے دیں، اور جو بھی ان کے جو بھی بہانے، ہیلے بہانے تھے، ہمیشہ ہیلے بہانے ہی کرتے تھے، تو بہانوں کی وجہ سے بھی اپنی زبانوں کو چلاتے ہیں، اور مال بٹورنے کے لیے بھی چرب زبانی کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت آگے بڑھ بڑھ کے نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عمل ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بس پرومیننٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ تھوڑا فائدہ چاہیے، کسی کو مال کا فائدہ چاہیے، کسی کو پرومیننٹ ہونے کا فائدہ چاہیے، تو بس یہ اسی ٹائپ کا یہ کریکٹر ڈپکٹ کیا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ وہ جب کوئی قربانی کا وقت آئے تو ان کی آنکھیں پھر جاتی ہیں جیسے موت طاری ہونے والی ہے، اور جب وہ خطرناک خطرے کا وقت چلا جاتا ہے، خطرناک سچویشن چلی جاتی ہے، تو پھر اپنی زبانوں کے ذریعے کیا کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں آپ سے، یعنی کہ زبانوں کو تیز تیز چلاتے ہیں آپ کے سامنے، اپنی کمی کو ایک تو اوور کم کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو یہ اس وجہ سے کیا تھا، جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہوتا ہے نا، کہ ہم نے تو اس وجہ سے کیا تھا، اصل میں تو ہم ایسے ہیں، اور مال حاصل کرنے کے لیے بھی، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے بھی، اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھی یہ اپنی زبانوں کو تیز تیز چلاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں، نہیں وہ ایمان لاتے، نہیں وہ ایمان لائے، اب اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا
کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں وہ ایمان لائے، تو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو، کہ جو بھی یہ چھوٹے موٹے عمل کرتے تھے، مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، یا نمازیں بھی منافقین تو نماز بھی پڑھتے تھے، نماز پڑھنے آتے تھے، یہ سارے اعمال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ضائع کر دیے۔ اور ہے یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان، اللہ تعالیٰ پہ کسی کے اعمال ضائع کرنا مشکل ہے؟ چھوٹے سے اعمال کو اگر 700 گنا تک بڑھانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تو 700 اعمال کو زیرو کر دینا بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ ہے اللہ اللہ پر یسیرا، بہت آسان۔ اب آگے آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبون، وہ سمجھتے ہیں، الاحزاب، گروہوں لشکروں کو، لم کہ نہیں، یذہبو وہ گئے، وَإِن یأتی اور اگر آ جائیں، وَإِن یأتی الأحزاب اور اگر آ جائیں گروہ لشکر، یودو وہ چاہیں گے، لو کاش، انہم یہ کہ وہ، بادون باہر رہنے والے ہوتے، فی الاعرابی بدوؤں میں، عرابیوں میں، یسألون وہ پوچھ لیا کرتے، عن انبائکم خبریں تمہاری، ولو اور اگر کانو وہ ہوتے، فیکم تم میں، ما نہ، قاتلو وہ قتل کرتے، الا مگر بہت کم۔ اب یہاں پر ان کی ایک اور کیا کوالٹی بتائی جا رہی ہے، کیا ان کی صفت بتائی جا رہی ہے، کوالٹی کیا کہنا چاہیے، کریکٹرسٹک کہنا چاہیے، ان کا کریکٹر ٹریٹ کیا بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو شخص جو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا، حالانکہ وہ خود بھی ایک بہت بڑی، پہلے تو دو چیزیں پچھلی آیت میں بیان ہوئیں، ایک تو ان میں شخ ہے، دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے، کچھ بھی لگانے کے لیے دل چھوٹا، اور حاصل کرنے کے لیے بے انتہا حرص۔ دوسرا زبان کی تیزی ہے، اور زبان کی تیزی سے ان دونوں چیزوں کو وہ کور کرتے ہیں۔ مال لینے کے لیے زبان کا استعمال کرتے ہیں، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے مال کا استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں۔ یہ زبان کو قابو میں نہیں رکھتے تھے، زبان کو غلط پرپس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایمان کی دو شاخیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ تو ان میں وہ تھا نا، نفاق تھا، نفاق کی دو شاخیں تھیں ان میں۔ ایک اور حدیث میں ہے، میں اس امت کے ہر ایسے شخص سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہے، باتیں بڑی بڑی، عمل ظلم والا۔ تو ایسے شخص سے ڈرنا کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ ایک غلط پکچر دے رہا ہے مومن کی، ایک مسلم کی غلط پکچر دے رہا ہے کہ ہمارے پاس باتیں بڑی اچھی ہیں، بڑی لبریکیٹڈ، بڑی شوگری باتیں، لیکن ہمارا عمل زیرو ہے۔ تو اسلام کا امیج خراب کرتے ہیں ایسے لوگ۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوگا، یعنی زبان سے، اپنی چرب زبانی سے اپنی جو کمیاں ہیں اس پہ قابو پا لے گا، لوگوں کو بہکائے گا، تو اس کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ تو یہ تھی ان کی برائی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور بات ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لشکروں کو کہ نہیں وہ گئے، اللہ تعالیٰ نے تو ہانڈیاں الٹا دی تھی، وہ احزاب جو ہے وہ چلے گئے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں، اور اگر آ جائیں گروہ وہ چاہیں گے، کاش یہ کہ اگر، ویسے تو وہ خندق تھی، اندر وہ آ نہیں سکے، لیکن اگر وہ آ جاتے، وہ گروہ ان پہ چڑھائی کر دیتے، تو پھر یہ کیا کرتے، ان کا کیا طرز عمل ہوتا؟ وہ چاہیں گے کاش یہ کہ وہ باہر رہنے والے ہوتے، بادون بدا، بدا ہوتا ہے سامنے آنا، ظاہر ہو جانا بھی بدی ہم کہتے ہیں نا، تو بدا سامنے سے آنا۔ صحرا کو بادیا کہتے ہیں کیونکہ کوئی عمارتیں، کوئی بڑی بڑی بلڈنگز تو ہوتی نہیں ہیں، تو سب کچھ بالکل سامنے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹیلا ہے، پہاڑ ہے، کچھ بھی ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو باہر رہنے والے عرابیوں میں، یہ ان کی بات ہے، بادون
وہ چاہیں گے کاش کہ وہ ہوتے باہر رہنے والے، عرابیوں میں، یعنی کہ بدوؤں میں، دیہاتی علاقوں میں، یہ مدینہ سے دور ہوتے. یس الونا، وہ پوچھ لیا کرتے، ان انبائکم، خبریں بس پوچھ لیا کرتے، بس اتنا ہی ان کو کافی ہوتا. لڑتے بالکل نہ، انہیں صرف خبروں سے دلچسپی ہوتی ہے. اچھا کیا خبر ملی، جیتے کہ ہارے، بس اتنا ہی ان کا انٹرسٹ ہوتا. انہیں کرنا کچھ نہ پڑتا، ان کا بس چلے تو لشکر تو آئے نہیں، لیکن اگر آ جاتے تو بس وہ باہر باہر سے ہی پوچھ لیا کرتے. وہ دل میں ان کی یہی خواہش تھی کہ کاش ہم عرابیوں میں چلے جائیں، بس باہر باہر سے ان کی خبریں لے لیں گے، کرنا کچھ بھی نہ پڑے. اور اگر وہ ہوتے تم میں، نہ وہ جنگ کرتے بہت کم. اور اول تو وہ بہانے بنا کے جا رہے ہیں، اور باقی جو فوج ہے اس میں بھی انتشار پھیلا رہے ہیں. لیکن اگر وہ تم میں رہتے بھی نا، ان کے جانے سے غم نہ کرو، تم میں رہتے بھی تو وہ جنگ نہ کرتے. اور ایک فوج میں رہتا ہوا انسان اگر جنگ نہیں کر رہا تو وہ فوج کو کتنا کمزور کر رہا ہے. دکھنے میں اتنا نمبر، لیکن اندر سے کچھ لوگ ہیں جو جنگ کر ہی نہیں رہے، وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ان کا حال ہے بکے ہوئے لوگوں کا، کہ جیسے ہی جہاں پہ فائدہ نظر آئے وہیں پہ بک جائیں گے، اور جہاں کہیں پہ مشکل کاٹنی پڑے گی تو وہیں پہ خود کو روک لیں گے، وہیں پہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں گے. اب ان ساری آیات میں یہ منافقین کا کیا کردار سمجھ میں آیا. یہ 11 سے ان کا سٹارٹ ہوا ہے، ان کا طرز عمل کہ یہ کس طرح کے تھے. اور آگے یہ اب 20 آیت ہو گئی ہے، اور اس میں یہ انہی کے طرز عمل کی باتیں ہیں. یہ سارے پوائنٹس اپنے پاس ضرور لکھیں. اللہ اور اس کے رسول کو کہ وعدوں کو فریب کہتے تھے، اور ایک گروہ خود بھی کام نہیں کرتا تھا، دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کرتا تھا. تیسرا، واپس جنگ سے جانے کی طرف مائل کرتے تھے اور پرانے دین پر لوٹنے کو کہتے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو ظاہری لحاظ سے کہ جنگ سے یہاں سے ہٹ جاؤ، اور دوسرا اس سٹیج سے، اس دین سے ہٹ جاؤ. پھر اور کیا کرتے تھے، جھوٹے بہانے بنا کے جنگ سے فرار چاہتے تھے. اور ان کی یہ 13-14 آیت میں، یہ ڈفرینٹ آیات میں یہی سارا ہم پڑھ کے آئے ہیں. ان کی وابستگیاں مسلمانوں سے زیادہ کفار کے ساتھ تھیں. ان کی آواز پر لبیک کہتے تھے، انہیں ہی طاقتور زیادہ سمجھتے تھے، کیونکہ ایمان کی طاقت کو نہیں تھے نا سمجھتے، تو پھر انہیں طاقتور سمجھتے تھے. منافقین کی بنیادی صفات جو تھیں سب کی سب ان میں موجود تھی. بات کرتے تو جھوٹ بولتے، وعدہ کرتے تو توڑ دیتے، اور اللہ کے وعدوں کو انہوں نے توڑا نا. عہد شکنی کرتے تھے، عہد شکنی کی، امانت میں خیانت کی، ذمہ داریاں نبھائی نہیں، راز عیاں کیے، اور جھگڑا ہوتا تو گالی گلوچ پہ ہوتا. یہ ساری منافقین کی صفات بھی ان میں تھی. پھر مسلمانوں کے اتحاد کے خلاف گروہ بندیاں کرتے اور کراتے تھے، اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے بخیل اور ان کو بھلائی نہ پہنچانے میں آگے آگے. مفاد کے لیے بخیل اور ان کے نقصان کے لیے حریص، کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے. اگر نقصان ان کا ہوتا تو پھر آگے آگے ہو جاتے، اگر نقصان کی کوئی صورت ایسی ہوتی تو اس میں پیش پیش ہو جاتے. اور کیا صفات تھیں، خوف کے وقت موت کسی کیفیت طاری ہو جاتی، اتنے بزدل، مشکل کے وقت ہمت ہار کے پیچھے ہٹ جانے والے. اور کیا صفت تھی اسی آیت میں، خطرہ ٹلتے ہی زبان کو چرانے والے، زبان سے اپنے عمل کی کمی کو پورا کرنے والے، مال حاصل کرنے کے لیے پیسہ استعمال کرنے والے. اور کس لیے، مال حاصل کرنے کے لیے زبان استعمال کرنے والے، اور اپنی بزدلی چھپانے کے لیے اس زبان کو استعمال کرنے والے. اب یہاں پہ 21 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد، اور البتہ تحقیق، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنۃ نمونہ اچھا، لمن اس کے لیے، جو کانا ہو، یرجو اللہ امید رکھتا اللہ کی، والیوم الآخرہ اور آخری دن کی، وذکر اللہ اور وہ یاد کرے اللہ کو، کثیرا کثرت سے. اب اللہ کے رسول میں، ویسے تو اسوۃ حسنہ
رسول اللہ کی شخصیت میں ہر زندگی کے پہلو کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لیڈر یا ایسا نمونہ جو تسلی کا باعث ہو، غمگین کے لیے تسلی کا باعث ہو۔ تو رسول اللہ ہر کسی انسان کو پرابلم ہے کہ میں بیوی سے ڈیل کیسے کروں، اسوۃ حسنہ دیکھے، رسول اللہ کا اسوہ دیکھے۔ کسی کو پرابلم ہے میں پیرنٹس کے ساتھ کیسے ڈیل کروں، کسی کو پرابلم ہے میں دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، میں نان مسلمس کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، جنرلی مومنوں کے ساتھ کیسا سب کچھ ہمیں اسوۃ حسنہ میں ملتا ہے۔ لیکن البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں، جنگ میں نمونہ کیسا ہو رسول اللہ کا، انسان ایک مومن جنگ میں کیسا ہو، وہ نمونہ بھی تمہیں رسول اللہ کے رول ماڈل میں ملے گا، اسوۃ حسنہ میں ملے گا، بہترین نمونے میں ملے گا، رسول اللہ کی بہترین کردار میں ملے گا۔ کیا کردار تھا رسول اللہ کا جنگ میں؟ بھوک پیاس جیسے صحابہ نے کاٹی ویسے رسول اللہ نے بھی کاٹی، خندق کی کھدائی صحابہ نے کی تو رسول اللہ نے بھی کی، ایک لمحے کے لیے محاذ جنگ سے وہ ہٹے نہیں، پیٹ پہ باقیوں نے ایک پتھر باندھا تو رسول اللہ نے 2 باندھے۔ تو یہ کیسا نمونہ ہے، جیسا کہ میں نے بھی کہا نا کہ اسلام جو ہے وہ لیڈر کو، واقعی لیڈر سب سے بڑا ورکر ہوتا ہے۔ ہم نے لیڈر کا کانسیپٹ کیا بنا لیا، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو آرڈرز دے، یہ لیڈر نہیں ہوتا۔ اسلام میں لیڈر خود سب سے بڑا ورکر ہوتا ہے، وہ خود سب سے زیادہ کام کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی شخصیت سے ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے اچھا، اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ کی۔ لیکن یہ نمونہ، یہ رول ماڈل فالو کون کرے گا؟ جو اللہ سے امید رکھتا ہو، جس نے ساری امیدیں اللہ سے باندھی ہو، جس کی ساری کوششیں آخرت کے لیے ہوں، جو آخری دن پر یقین رکھتا ہو، جو امید رکھتا ہو اللہ کی اور آخری دن کی، اور وہ یاد کرے اللہ کو کثرت سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں یاد رکھتا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے ڈر سے ہر کام کرے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ اور وہ نہیں یاد کرتے، یہ منافقین کے بارے میں آتا ہے، اور وہ نہیں یاد کرتے ملاقات کو اللہ کی مگر بہت تھوڑے۔ لیکن اس کے برعکس مومنوں کے لیے یہاں پہ کیا ہے؟ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کثرت سے۔ یہ ایک بیسک فرق ہے منافقین اور مومن میں، کہ وہ اللہ کو یاد کریں تو وہ اس طرح کی چیزیں کریں، اللہ پہ یقین تو رکھتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے، مسلمانوں کے لیے سنسیئر نہیں تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن کثرت سے یاد نہیں رکھتے تھے اپنے معاملات میں، ورنہ غداری کرتے، کبھی نہ کرتے، اللہ کو یاد نہیں رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ کی شخصیت میں ہر ایک کے لیے نمونہ ہے کہ انسان کو شوہر کیسا ہو، وہ باپ کیسا ہو، وہ سسر کیسا ہو، وہ داماد کیسا ہو، ہر طرح کا جو ہمیں رول ماڈل ملتا ہے رسول اللہ کی شخصیت ملتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد میں انہوں نے روایت کیا ہے ثمرہ بن جندب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تم سے کوئی بات کہوں یعنی کہ تو مان لو، ویسے ہی بیان کرو، اسے بڑھایا مت کرو، عمل بھی ویسے ہی کرو، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے میں کوئی بات کروں، کوئی حکم دوں تو اس کو اتنا ہی عمل کرو جتنا حکم ملتا ہے، تم اتنی ہی بات کرو جتنی مجھ سے سنتے ہو۔ پھر عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت کوٹ کی ہے حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک الحاکم میں، اور امام طبرانی نے معجم میں، کیا بیان کیا کہ لوگوں یاد رکھو، کوئی شے تمہیں جنت کے قریب، اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی گزارنے کے سارے طریقے، آپ کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، آپ کی لوگوں سے ڈیل کرنے کے طریقے، آپ کے لڑائیوں میں ڈیل کرنے کے طریقے، آپ کی معاشی لحاظ سے معیشت میں کیا کردار ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، معاشرے میں کیا کردار ہونا چاہیے، خاندان میں کیا کردار ہونا چاہیے، عورت کا کیا، مرد کا کیا، سب کچھ رسول اللہ نے الیبریٹ کر دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، کوئی شے تمہیں جنت کے قریب نہیں کر سکتی سوائے اس کے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ رسول اللہ کے حکم مان لیں، آپ کو ہر اس چیز کی طرف رہنمائی ملے گی جو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جہنم کے قریب نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی چیز جہنم کے قریب نہیں کر سکتی سوائے اس کے جس سے میں نے تمہیں روکا۔ تو رسول اللہ نے جن چیزوں سے روکا اسے رک جائے تو جہنم سے دور ہو جائیں گے، جس چیز کا حکم دیا اسے مان لیں، سمعنا و اطعنا کریں
تو آپ جنت تک وہ آپ کو لے جائے گی وہ چیزیں. تو اس میں رسول اللہ کی شخصیت میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے سب کے لیے. ولما اور جب رأى المؤمنون دیکھا مومنوں نے الاحزاب گروہوں کو قالوا وہ کہنے لگے ھذا یہ ہے ما وہی جو وعدنا وعدہ کیا ہم سے اللہ ورسولہ اللہ نے اور اس کے رسول نے وصدق اللہ اور سچ فرمایا اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے. رسولہ ہے نا, ہو کی ضمیر اس کے اللہ کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے رسول نے وما اور نہیں زادہم اس نے زیادہ کیا انہیں الا مگر ایمان و تسلیما ایمان اور سپردگی میں. اب یہاں پہ کافروں کے بارے میں جو بھی باتیں تھیں وہ ہوئی ختم 20th آیت تک. اب مومنوں کا ذکر کیا گیا. سب سے پہلے کہا گیا کہ رسول اللہ کی شخصیت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, تم نے انہیں فالو کرنا ہے. یہ جنگ میں کیسے برے مشکل حالات ہیں, تم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ رسول اللہ کو فالو کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تمہارے سامنے ہیں, تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. اب کہا گیا ہے کہ جب مومنوں نے, کہ مومن کیسے تھے, ان کا کیا رویہ تھا, ان کی کیا سوچ تھی, کہ آنے والے لشکروں کو جب انہوں نے دیکھا, اتحادی فوجوں کو دیکھا, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو وہی آزمائش ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا, اور پھر واقعی کامیابی بھی ہوئی. یہ تو وہی آزمائش ہے. جب تک انسان کسی امتحان سے نہیں گزرتا نا, امتحان اعزاز کی طرف لیڈ کرتے ہیں. انسان کو پرائز کب ملتا ہے؟ جب وہ پوزیشن اٹین کرتا ہے کسی پیپر میں, کسی امتحان میں. امتحان ہی نہیں دے گا تو اسے پرائز ملے گا؟ اب تو اسکولوں کی پالیسیز ایسی ہیں, پروموٹ کر دیتے ہیں, لیکن ڈسٹنکشن پھر بھی نہیں دیتے وہ, کہ آپ کا پورا سال ریکارڈ بڑا اچھا رہا, چلیں جی ہم آپ کو ڈسٹنکشن دے دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. وہ آپ کو پیپر دے کے ہی دینی پڑتی ہے, پیپر دے کے ہی ملتی ہے. تو بغیر آزمائش کے یہ بڑے بڑے اعزاز نہیں ملا کرتے. جیسے آپ بغیر امتحان کے پروموٹ نہیں ہو سکتے, اسی طرح اللہ کے ہاں بھی آپ امتحان دیے بغیر, آزمائش کے بغیر اپ گریڈ نہیں ہو سکتے, پروموٹ نہیں ہو سکتے, ہائی لیول پہ نہیں جا سکتے. اچھا, تو اس میں لوگوں نے کیا کہا کہ مومنوں نے, کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آزمائے جائیں گے, وہ تو سچ ہو گیا وعدہ. اور یہ کون سے وعدے تھے؟ یہ مختلف, ایک تو سورہ عنکبوت میں بھی آیا ہے کہ اس کی جو آیت نمبر 2 تھی کہ ایمان والوں نے کیا یہ سمجھ لیا وہ ایمان لانے پہ چھوڑ دی جائیں گے, آزمائے نہیں جائیں گے. آزمائے تو جانا ہے انہوں نے. سورہ بقرہ میں شروع میں ہی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, پھر کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے, حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کی مانند مشکلیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے. وہی کہ وہ پہلے لوگوں کو آرے سے کاٹ دیا گیا تھا, ان پہ لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی, وہ ساری ادھر مراد ہے بات, کہ اتنی مشکلیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزری تھی. ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا ڈالے گئے. پھر دوبارہ ادھر بڑھا ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ, وہ ہلا ڈالے گئے یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی, آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد, ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہاں بھی کیا تھا, انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ ہلا مارے جائیں گے, ہلا مارے گئے وہ. پھر اسی طرح سورہ آل عمران میں 179 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ما کان اللہ لیذر المؤمنین, اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو. یعنی کہ یہ تو وہی جو مشکل کا وقت تھا جس میں تم اس وقت ہو, یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ نہ کر دے. اب یہ کون سی بات ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں انسان کو رکھے گا جب تک کہ یہ جو مومن ہے, جو صبر کرنے والا ہے, اور جو منافق ہے, جو دل میں نفاق لیے, وہ علیحدہ نہ ہو جائے. یہ بات ہے اس میں کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو, یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے. اور نہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے, لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے
غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے یہ بریکٹ میں ہے، جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے. پس تم ایمان لاؤ اور اللہ کے رسولوں پر، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ آزمائش کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ آزمائش جب تک تمہارا کھرا کھوٹا علیحدہ نہیں ہو جاتا تو تب تک تو یہ آزمائشیں رہیں گی، تب تک تو تمہیں انہیں انڈیور کرنا پڑے گا. پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ تم میں سے مجاہدین کو اور صبر والوں کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات جانچ لیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہارے حالات جانچ لیں. یہ ساری آیات کیا ہیں؟ یہ یہی تو بتا رہی ہیں کہ تمہیں آزمائش آنی ہے. یہ ساری آزمائش تو یہ مومنوں نے کہا یہ تو سچ ہو گئی جو اللہ اور اس کے رسول نے بات کہی تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہم پہ اتنی مشکلیں آ گئی، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مومن دیکھتا ہے پازیٹیو سائیڈ، ایمان والی سائیڈ، جس پہ ایمان مستحکم ہو، وہ والی سائیڈ، کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور وہ آ گئی آزمائش. یہ ہے وہی جو وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے کہ تو بالکل سچ ہے. اور اس نے نہیں زیادہ کیا مگر، اور نہیں اس نے زیادہ کیا انہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کس میں زیادہ نہیں کیا؟ ایمان اور اللہ ایمان و تسلیمہ، ایمان اور سپردگی میں. سلامہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سبمٹ کر دینا. سبمیشن میں ان کو بڑھایا، اطاعت میں بڑھایا. اس نے زیادہ کر دیا. ان ساری مشکلوں نے مومنوں کو ان کے ایمان اور ان کی اطاعت میں، ان کی سبمیشن میں، سپردگی میں اور زیادہ کر دیا. من المؤمنین، مومنوں میں سے، رجال، کچھ مرد ہیں، صدقو، جنہوں نے سچا کر دیا، ماں، جو، عاہد اللہ، انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، علیہ، جس پر، فمنہم، تو کوئی ان میں سے وہ ہے، من، جو، قضا، پوری کر چکا، نحبہ، نظر اپنی، ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے، من ینتظر، جو منتظر ہے، وما، اور نہیں، بدلو، انہوں نے تبدیلی کی، تبدیلی کرنا. اب یہاں پر مومنوں کے کچھ مردوں کا ذکر ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے بدر میں دیکھیں کچھ لوگ ہی نکل سکے تھے نا، وہ تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے اور بعد میں انہیں جنگ کرنی پڑی، تو وہ پورا باقاعدہ ایک منظم لشکر نہیں تھا، جنگی لشکر نہیں تھا، وہ تو ایک قافلے پہ چھاپا مارنے جتنا لشکر تھا، 313 کا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ بدر میں کچھ حقیقی عذر کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے. ایک تو ویسے ہی وہ تجارتی قافلے پر چھاپا تھا، اور کچھ کے پاس عذر بھی حقیقی تھا، جیسے کہ حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. حذیفہ بن یمان، انہیں اور ان کے والد کو مشرکوں نے باہر ہی روک لیا تھا اور کہا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مدینہ جا رہے. کہتے تم جنگ میں ہمارے خلاف جاؤ گے؟ تمہیں نہیں جانے دیں گے. کہتے ہیں ہمیں جانے دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں نہیں جنگ میں شامل ہوں گے. پھر رسول اللہ کو بتایا تو انہوں نے کہا تم اپنا وعدہ پورا کرو. یہ غزوہ خندق میں بھی حذیفہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کی ہانڈیاں الٹ دی گئیں تو رسول اللہ نے کہا کہ کون ادھر خبر لینے جائے گا. ایک جگہ تو ایسا ہے کہ زبیر ابن العوام نے کہا، کیونکہ بڑے سخت حالات تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا یہ خبر لینے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. تو پھر رسول اللہ نے ایک بڑی زبردست ان کے بارے میں بات کہی تھی، زبیر ابن العوام کے بارے میں، کہ ہر پیغمبر کا ایک خواری ہوتا ہے، میرا خواری زبیر ہے. اور ایک جو روایت آتی ہے حذیفہ بن یمان کو جب ہانڈیاں الٹ دی گئیں اور بہت سخت ٹھنڈ تھی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ ان کی خبر لے کے آؤ. اور لیکن رسول اللہ نے، حذیفہ بن یمان خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ایک تنبیہ کی ساتھ کہ حذیفہ صرف خبر لے کے آنی ہے، کسی پہ وار نہ کرنا. کسی کو، اور ایک کپڑا انہوں نے دے دیا کہ یہ اپنے اوپر ڈال لو، اور پتہ نہیں وہ کیسا کپڑا تھا کہ پھر شاید لوگوں کو وہ نظر ہی نہیں آیا حذیفہ بن یمان. اور حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں خندق کی اس طرف چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ ٹھنڈی ہوا اور ہانڈیاں الٹ رہی ہیں، خیمے اکھیڑے جا رہے ہیں لوگ ٹھنڈ میں، لیکن میں ایسا تھا جیسے میں حمام میں ہوں، یعنی میں گرم گرم تھا، مجھے کوئی وہ ٹھنڈ فیل نہیں ہو رہی تھی. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی نا. اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک
شخص کو دیکھا ایک خیمے میں، اس کا پیٹھ تھی میری طرف، کوئی بزرگ لگ رہا تھا. کہتے جب میں نے غور کیا تو وہ ابو سفیان تھا. کہتے میں نے اپنی تیر کمان نکالی، اس پہ تیر نشانہ باندھا، تو پھر مجھے رسول اللہ کی بات یاد آ گئی کہ مارنا نہیں ہے. اور دیکھیں ابو سفیان کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازنا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے. لیکن تب وہ اگر شکار ہو جاتے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے تیر کا، تو شرک پہ مرتے. لیکن یہ خیر تھی، اور پھر رسول اللہ کی بات انہیں یاد آئی تو انہوں نے کہتے میں نے واپس رکھ لیا. لیکن یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اتنی ٹھنڈ تھی، مگر حذیفہ کہتے ہیں میں ایسے تھا جیسے حمام میں ہوں، گرم یعنی سٹیم میں ہوں میں، جیسے مجھے کوئی ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی. تو یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے معجزات تھے، مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ایک مدد تھی. تو ان سب چیزوں نے مسلمانوں کا ایمان بڑھایا. اب یہاں پہ کہ کچھ جو مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور وہ نحبہ اپنی نظر کو پوری کر چکے. نحبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نظر جو انسان خود پر خود لازم کرتا ہے، یعنی خود لازم کرتا ہے اپنے پر، وہ کوئی فورس نہیں کرتا، کوئی فرض نہیں ہوتا، لیکن وہ خود سے اپنے اوپر ایک منت مان لیتا ہے یا نظر اپنی مان لیتا ہے. تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ اپنا عہد پورا کر چکے، اپنی نظر پوری کر چکے. وہ احد میں ہاتھ سے تیر روکتے رہے تھے نا، تو رسول اللہ نے ان کی شان میں یہ الفاظ انہوں نے رسول اللہ نے بیان کیے. ایک ہاتھ سے کہتے ہیں ایک ہاتھ شل ہو جاتا تو دوسرا آگے کر دیتے، ہاتھوں سے تیر روک رہے تھے طلحہ رضی اللہ عنہ. بہرحال اس 23ویں آیت کے بعد میں مفسرین کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں کچھ حقیقی عذر کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے کچھ لوگ. تو جب بدر والوں کی فضیلت بیان ہوتی تھی، جب بدر والوں کی فضیلت بیان ہوتی تھی، تو وہ حسرت کرتے تھے کہ ہمیں بھی موقع ملتا تو ہم بھی اپنے ایمان کا ثبوت دیتے. پھر انہوں نے اپنے اندر نظر مانی نا کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم یہ ثبوت ضرور دیں گے. تو کچھ نے تو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، تو کچھ واقعی بعد میں احد میں شامل ہوئے اور شہید بھی ہوئے. تو کوئی ان میں سے وہ ہے جو پوری کر چکا نظر اپنی، اور کوئی ہے جو منتظر ہے. کچھ نے تو پھر غزوہ بدر کے بعد احد میں اپنی نظر پوری کر لی، جیسے مصعب بن عمیر یہ شامل نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر میں، لیکن غزوہ احد میں شہید ہو گئے. جی انہی کی شہادت پہ ہی افواہ پھیل گئی تھی، کیونکہ یہ ریزمبل بہت کرتے تھے رسول اللہ سے، بہت زیادہ ان کی ریزمبلنس تھی. تو یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے. نضر بن انس جو تھے وہ بھی بہت جلیل القدر صحابی تھے، احد میں وہ بھی شہید ہو گئے، بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. اس کے علاوہ اور بھی تھے، عثمان بن عفان، وہ حضرت رقیہ بیمار تھیں اس لیے وہ پیچھے تھے اور بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. لیکن ویسے بدر کے صحابیوں میں ان کا نام بھی تھا، اور مال غنیمت میں ان کو حصہ بھی دیا گیا تھا ان کے اخلاص کی وجہ سے. لیکن شامل تو نہیں ہو سکے تھے نا. طلحہ بن عبید اللہ وہ شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن طلحہ کو پھر رسول اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی نظر پوری کر لی. اتنا زیادہ انہوں نے وہ کیا، جوش اور جذبہ دکھایا. سعید بن زید اشرم بشرم میں سے تھے، غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے. تو کچھ اپنی نظر پوری کر چکے، شہید ہو گئے. نضر بن انس اور مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے احد میں، اور باقی جو منتظر ہیں. تو مومن تو یہ تھے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدے کیے تھے کہ اللہ ہمیں موقع دے، ہم بھی ایسے کریں گے، ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. تو کوئی نذرانہ پیش کر چکا، کوئی منتظر ہے، اور نہیں انہوں نے تبدیلی کی، کوئی اپنے عہد میں تبدیلی نہیں کی. یہ منافقوں کی طرح اپنے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا عہد توڑ دیا، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی اپنے عہد میں. لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور وہ عذاب دے منافقوں کو، ان شاء اگر وہ چاہے. پھر بھی کہا اگر وہ چاہے، او یا یتوبہ وہ مہربان ہو جائے علیہم ان پر. اللہ کی مہربانی کی انتہا کہ اتنی برائیاں ان کی بتا کے بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور کہا ہے کہ وہ مہربان ہو جائے ان پہ. یعنی اگر منافق توبہ کر لیں تو اللہ مہربان ہو جائے ان پہ. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیمہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اب اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جنہوں نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزا کا دن رکھا ہے، یہ جو آخرت رکھی، کیوں رکھی ہے؟
سچوں کو سچائی کا بدلہ دینے کے لیے اور منافقوں کو عذاب دینے کے لیے، کافروں کو عذاب دینے کے لیے، منکرین کو عذاب دینے کے لیے۔ اور کافر جو ہے وہ تو مومن، کافر کا لفظی مطلب ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مومن بھی کچھ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا ہے، وہ انکاری ہو جائے، وہ بھی مزہ چکھے گا آگ کا۔ پھر اگر اس میں واقعی خالص ایمان تھا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، تو نکالا بھی جائے گا۔ لیکن وہاں کا عذاب چکھنا چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم ایسے ہی بس گزر جاتے ہیں عذاب کا نام سن کے۔ چھوٹی چیز ہے عذاب کو چکھنا، آگ کو چکھنا۔ آج کل کتنی ہیٹ ہے، 40s میں ٹمپریچر ہے، 40 ڈگری، بہت۔ اب یہ ٹمپریچر جو ہے وہ 50 تک مطلب ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ تو باہر نکلیں تو آپ 5 منٹ باہر نہیں رہ سکتے۔ ہائی الرٹ دے رہی ہے گورنمنٹ کہ بہت گرمی، یہ گرمی سورج کی گرمی ہے، اور سورج بھی جو پتہ نہیں کتنے لاکھ میل دور۔ اور جب یہ آ جائے گا سوا نیزے پہ، اور جب بالکل آگ میں ڈال دیے جائیں گے لوگ، وہ کیا برداشت ہوگی؟ پھر ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جزا سزا کا دن بنایا تاکہ بدلہ دے اللہ کو۔ اللہ نے دونوں کے کریکٹرز کو الیبوریٹ کر دیا، اب بتایا کہ تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، وہ عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے، منافقوں کو عذاب اگر وہ چاہے، یا وہ مہربان ہو جائے ان پہ۔ ابھی بھی اتنے گناہوں کے بعد بھی، یہ غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں، ابھی بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا وہ ابھی ہم 26 اور 27 آیت میں پڑھیں گے۔ تو بنو قریظہ میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اتنی بڑی غداری کے بعد مسلمان ہو گئے، انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ لیکن جو تب بھی مسلمان نہ ہوئے، تو پھر انہیں تو سزائے موت ہی ملنی تھی۔ تو وہ مہربان ہو جائے ان پر، یعنی کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ ان پہ مہربان ہو جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صحیح کے وقت دعا کیا مانگا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نہیں کوئی لا سوائے اللہ کے، وہی ہے واحد اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر آگے کیا کہتے تھے؟ وَصَدَقَ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اپنے بندے کی مدد کی۔ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، اپنے لشکروں کو عزت دی۔ یہ اللہ کے لشکر کون ہے؟ حزب اللہ کون ہے؟ اللہ والے کون ہیں؟ یہ اللہ کو ماننے والے، یہ مومن۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ، اور سارے احزاب کو شکست دی۔ یہ کون سے احزاب تھے؟ یہی احزاب تھے جو سارے چڑھ دوڑے تھے مومنوں پر، اور سارے احزاب کو شکست دی۔ وحدہ، اکیلے اسی نے۔ فلا شیء بعدہ، تو کوئی چیز نہیں بعد اس کے، اللہ کے اختیار کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا الیبریٹ کر دیا گیا، ابھی بھی توبہ کر لیں معاف کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَرَدَّ، اور پھیر دیا، اللہ الذین، اللہ نے ان کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بغیظہم، ساتھ ان کے غصے کے، لم نہیں، ینالو، انہوں نے پائی، نیل ہوتا ہے پانا، کوئی چیز ان تک پہنچنا، نون یا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں انہوں نے پائی، خیرہ، کوئی بھلائی، وکفا، اور کافی ہو گیا، وکفا اللہ، اور کافی ہو گیا اللہ، وکفا اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو قتال میں، جنگ میں، وکان اللہ، اور ہے اللہ، قویًا، بہت قوت والا، عزیزہ، بہت زبردست۔ یہ وکفا اللہ، کافی ہو گیا اللہ، یہ کفا کیا ہوتا ہے؟ کفا ایسا کافی ہونا کہ کوئی ضرورت، کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے، یہ ہوتا ہے کافی ہونا۔ تو اللہ نے لشکروں کو ان کے غصے سمیت، جس غیظ سے وہ آئے تھے نا، آج چھوڑیں گے نہیں، مٹا ڈالیں گے مسلمانوں کو، تو مہینے بعد وہ پسپا ہو کے لوٹے تھے، ان کا غصہ بھی ان کے ساتھ ہی اندر ہی لپیٹ کے لوٹ گئے تھے، وہ کوئی کام نہ آیا، اندر ہی دل میں رکھ کے واپس چلے گئے۔ تو اللہ نے ان کو، جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے غصے کے ساتھ انہیں پھیر دیا، کوئی بھلائی انہیں نہیں پائی، کوئی مال غنیمت نہیں ملا، کوئی مسلمان ہاتھ نہیں آیا، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ مسلمانوں پہ وقت بہت سخت تھا، لیکن مدد مسلمانوں کو ہی آئی تھی، کیونکہ کتنی بھی بڑی مشکل ہے، مدد مومن کے لیے، اللہ کی مدد مومن کے لیے ہے، کافر کی مدد اللہ نہیں کرتا۔ اللہ کی مدد صرف مومن کو آتی ہے، اور پھر کیسی آتی ہے کہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
تو کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو جنگ میں. اور اللہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا زبردست مظاہرہ کیا جنگ احزاب میں. اللہ نے بتا دیا کہ میں قوی عزیزہ ہوں، بہت قوت والا، بہت زبردست ہوں. اب آگے 26 اور 27 آئے جو ہے یہ غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں ہے کہ ان کا اب دیکھیں جب لوٹ گئے سارے لشکر، رسول اللہ مہینہ تقریباً گزر گیا تھا، گھر آئے اور غسل کیا، اور کہتے ہیں کہ ابھی ذرا اتاری ہی تھی کہ کیا ہوا، ابھی ہتھیار اور کپڑے اتارے تھے ام سلمہ کے گھر، ان کی باری تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہوئے تھے ہتھیار کپڑے اتار کے، تو ساتھ ہی جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کیا فرمایا، بنو قریظہ کی طرف نکلے. وہی آ گئی اور کیا کہا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، یعنی کہ جبریل علیہ السلام، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا. آپ کبھی ان کا مال غنیمت سنیں نا کہ کتنا ان کا مال غنیمت تھا جو مسلمانوں کو ملا تھا، تو انسان حیران ہو جائے کہ اتنے مال غنیمت ہونے کے باوجود ان کے دل میں ایسا روب ڈال دیا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قلعوں سے باہر ہی نہیں آئے تھے. 1,500 تلواریں، 300 زریں، 2,000 نیزے، 500 ڈھال، بہت سا سامان، بہت سے برتن، اونٹ، بکریاں، سب جمع ہوئی تھی. یہ صرف بنو قریظہ کی غزوہ بنو قریظہ کا مال غنیمت تھا. کھجوروں کے درخت اور قیدیوں سمیت ان سب کا خمس نکال کے نا، 5واں حصہ نکال کے، بقیہ تمام مال غنیمت جو تھا وہ فوجیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. جو پیدل تھا اسے 1 حصہ ملا، جو شہ سوار تھا اسے 3 حصے دیے گئے. کہ ظاہر ہے 1 حصہ اس کا اپنا تھا، 2 حصے اس کے گھوڑے کے تھے. گھوڑے کو کھلانا نہیں ہوتا، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، تو ان کو زیادہ ملا. ٹھیک ہے. اب یہ غزوہ بنو قریظہ دوبارہ، جیسے غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں عبداللہ بن ام مکتوم کے ہاتھ سونپا تھا مدینہ کا نظام، دوبارہ انہی کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا پھریرا دے کے بھیجا آگے. تو جب بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو کوئی پرواہ نہیں کی، رسول اللہ پہ کو نعوذ باللہ برے کلمات بولنا شروع ہو گئے، گالیوں کی وہ چھاڑ کر دی، مذاق اڑایا. تو پھر مہاجرین اور انصار جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان سے تو اب نمٹنا ہی پڑے گا، ورنہ ساتھی تھے نا، ساتھ رہے ہوئے تھے، تو انسان کو رحم آ جاتا ہے. لیکن جنگ کے بعد بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا. تو بنو قریظہ کا ایک انا نامی، بنو قریظہ کے کا ایک کنواں تھا انا نامی، اس پہ پڑاؤ ڈالا تھا انہوں نے، مسلمانوں نے، مہاجرین اور انصار دونوں نکلے تھے. اور پھر کیا ہوا، روب تو ڈال دیا جبریل علیہ السلام نے ان کے دلوں میں، وہ پھر اپنے گھڑیوں میں، اپنے قلعوں میں بند ہو گئے. لڑائی کی جرت نہیں، حالانکہ اتنا سامان تھا ان کے پاس. اور جب یہ جو محاصرہ تھا بہت لمبا ہو گیا، تو ایک روایت وہ ابو لبابہ کی بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہیں ہمارے پاس بھیجیں، ہم کچھ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. انہیں بھیجا گیا تو عورتیں بچے رو پڑے، اور پھر ابو لبابہ جو تھے انہیں ذرا رحم آ گیا ان پر کہ یہ ظاہر ہے عورتیں بچے تو تھے نا، اور وہ رو بھی رہے تھے. تو یہود نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈالنے چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اور پھر حلق کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے، اب تم ہتھیار ڈال دو. پھر احساس ہو گیا کہ نہیں، مجھے بات لیک نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جا کے انہوں نے پھر واپس جا کے فوراً اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا اور کہا رسول اللہ کھولیں گے مجھے تو پھر ہی میں جو ہے مجھے کوئی نہ کھولے. ان کی کہتے ہیں بیوی انہیں نماز کے لیے کھول دیتی تھی، ورنہ وہ بندے رہتے تھے وہاں پہ. تو پھر غزوہ بنو قریظہ کا جو تھا محاصرہ، وہ بھی 25 روز چلا. یہ جو ابو لبابہ تھے یہ 6 دن ہی بندے رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد 6 دن میں فیصلہ ہو گیا تھا. لیکن محاصرہ تو کافی دیر سے چل رہا تھا نا، پھر اندر انہیں طلب کیا، پھر وہ گئے اور بات کی. لیکن ٹوٹل جو محاصرہ تھا نا وہ 25 روز چلا تھا، 25 روز تقریباً، یہ بھی تقریباً مہینہ. پھر کیا ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، حوصلے ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا. تو پھر قبیلہ اوس جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ ان پر ذرا احسان کریں، جیسے کیونکہ اوس قبیلہ جو تھا نا وہ قبیلہ
بنو قریظہ کا حلیف تھا، دوست تھا. جیسے خزرج جو تھا وہ بنو قینقاع کا دوست تھا، تو خزرج کے سرداروں کے کہنے پر بنو قینقاع پہ بھی احسان کیا گیا تھا، انہیں جلا وطن کیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان پہ بھی احسان کریں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا ہاں. وہ جو اوس والے تھے انہوں نے کہا ہاں ہمارا کوئی شخص کر دے فیصلہ ان کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سعد بن معاذ کریں گے. اب سعد بن معاذ کون ہے؟ وہی جنہوں نے غزوہ بدر میں کہا تھا کہ بار بار رسول اللہ نے 3 بار پوچھا نا کہ ہم جنگ کر لیں، تو مہاجرین نے ہر بار کہا جی جی ہم جنگ کریں گے، ہاں جی ہم جنگ کریں گے. یہ جب اور مہاجرین ہی اس میں زیادہ گئے تھے، 313 تھے، 313 جو لوگ تھے زیادہ تر مہاجرین تھے. تو سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ کہ مہاجرین تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں جی جنگ کریں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہیں لے جائیں ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اور ان کی شہادت پہ کہتے ہیں 70,000 فرشتے بھی اترے تھے ان کا جنازہ پڑھنے. اور رسول اللہ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے. رسول اللہ اتنی تیزی میں تھے، انہوں نے کہا کہیں فرشتے ہم سے پہلے سعد کا جنازہ نہ پڑھ لیں. اور کہتے ہیں اللہ کا عرش ہل گیا تھا. بڑے عظیم صحابی سعد بن معاذ، کہ ان کی والدہ نوحہ کر رہی تھی کہ تیرے غم سے میں ہلاک ہو گئی اور اس طرح کی. تو رسول اللہ نے کہا ہر نوحہ کرنے والی جھوٹ بولتی ہے سوائے سعد کی ماں کے. نوحہ کنائی ایسا گناہ ہے کہ اس پر اگر توبہ نہ کی جائے تو اس کی معافی نہیں ہے. توبہ کرو گے تو معافی ملے گی. کچھ گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ خود بھی معافی دے دیتے ہیں نا. اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے جو نوحہ کنائی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. اتنی بڑی چیز ہے یہ. تو سعد بن معاذ جو تھے وہ، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ جو غزوہ خندق میں یہ بالکل ایسے تیر برساتے تھے نا، کیونکہ نشانے تو اتنی دور سے باندھے نہیں جا رہے تھے. تو ایک تیر ان کے کندھے پہ آ لگا تھا. حضرت عائشہ جو روایت کرتی ہیں کہ میں بہادر تھی نا بہت، تو وہ غزوہ خندق میں باہر نکل گئیں، عورتوں کے اس قلعے سے باہر نکل گئیں دیکھنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن معاذ کو دیکھا، وہ ایک اور صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو کندھے تھے وہ کیونکہ بہت طویل تھے، بہت ماشاء اللہ اونچے لمبے جسے کہتے ہیں نا، طویل بھی بہت تھے، براڈ. تو ان کے کندھے کہتے ہیں کہ زرا سے باہر آ رہے تھے. تو مجھے تھوڑا ان کی طرف سے خوف ہوا کہ نہیں تو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کی زرا سے باہر ہے ان کا جسم. اور وہیں پہ کندھے پہ انہیں تیر لگا تھا. بہرحال، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر تعالیٰ نے دیکھ بھی لیا اور کہا کہ واللہ تم بڑی بہادر ہو، تم نے تو بڑا حوصلے کا کام کیا، تمہیں ذرا نہ یہ خوف آیا کہ تمہیں کوئی پکڑ کے لے جائے گا اور یہ ہوگا. اور کہتے ہیں کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ مجھے اتنی شرم آئی، مجھے ڈانٹ پڑی. اور پھر ایک دوسرے زرہ والے کسی نے وہ خرد پہنی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا سر سے خرد اٹھائی، تو وہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا بس بھی کرو عمر، اللہ سے بھاگ کے کہاں جانا ہے کہ بس کر دو، بڑا ڈانٹ لیا. یہ سب بزرگ تھے نا حضرت عائشہ کے. دیکھیں ان کی بیٹی حضرت حفصہ جو تھی وہ بھی رسول اللہ کی زوجیت میں گئیں. تو ایمان کے رشتے ایسے تھے، ایک دوسرے کو ڈانٹ بھی لیا جاتا تھا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ خلوص بھی بہت تھا، محبت بھی بہت تھی، اختلاف بھی بہت تھا، لیکن کبھی بد زبانی نہیں کی جاتی تھی. اختلافات بھی ہوتے تھے لیکن کبھی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی جاتی تھی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا. بہرحال تو سعد بن معاذ کو جو زخم لگا تو وہ مدینہ میں ہی تھے، اور مسجد نبی کے پاس ایک خیمے میں ان کو رفیدہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھی، وہ ان کا علاج کر رہی تھی. تو مسجد نبی کے پاس ان کا خیمہ لگا دیا گیا تھا کہ رسول اللہ آسانی سے ان کی عیادت کر سکیں. تو وہ زخم ابھی ان کا بھرا نہیں تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ کو جب یہ زخم لگا تھا انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ جب تک بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے مجھے موت نہ آئے. اور پھر ان کا زخم بھر رہا تھا وہ زخم. اور یہ اسی دوران کا واقعہ جب انہیں بلایا گیا کہ آپ آئیں، اور وہ گدھے پر سوار ہو کے آئے، لیکن اس زخم میں وہ فوت بھی ہو گئے تھے. کیسے؟ کیونکہ انہوں نے ایک اور دعا اپنی بیماری میں مانگی. زخم بھر رہا تھا، انہوں نے کیا مانگا کہ اگر تو کفار ابھی بھی چڑھائی کریں گے مسلمانوں پہ تو یا اللہ میری زندگی باقی رکھ، لیکن اگر مسلمانوں پہ اب چڑھائی نہیں کریں گے تو یا اللہ مجھے بلا لے اپنے پاس. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی، کیونکہ اس کے بعد کسی نے مسلمانوں پہ چڑھائی نہیں کی، مسلمان ہی گئے. یہ بہت مشکل جنگیں، غزوہ تبوک، غزوہ موتا، یہ جنگ موتا، یہ بہت مشکل جنگیں تھیں، لیکن لشکر خود گئے تھے، مسلمانوں پہ کسی نے چڑھائی نہیں کی. غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اب کوئی کافر ہم پہ چڑھائی نہیں کرے گا، اب ہم جائیں گے ان کے اوپر.
اور 8 ہجری میں 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں تو یہ انٹر لنکڈ ہے. تو حضرت سعد جو تھے ان کا زخم بھر رہا تھا، لیکن ابھی یہ زیر علاج تھے. اور اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ یہ پھر جب ان کی یہ دعا تھی اور ان کے خیمے میں ایک بکری کا بچہ چلا گیا، ان کے اوپر سے گزر گیا اور وہ بھرتا بھرتا زخم کھل گیا اور اتنا خون بہا کہ کہتے ہیں ان کے خیمے کے باہر آ گیا تھا. اور پھر اس میں یہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت، کیونکہ زخم تو جنگ میں ملا تھا نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ بھی دیا. اور کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابوبکر صدیق پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے ان کی شہادت پہ. کیا کیسی محبت تھی انصار اور مہاجرین میں. ہم اپنے سگے بہن بھائیوں سے ویسی محبت نہیں کر سکتے جو یہ ایمان کے رشتے والوں میں آپس میں محبت تھی. تو یہ تھے سعد بن معاذ. بتا اس لیے رہی ہوں کہ اللہ کے رسول نے خود نہیں فیصلہ کیا، ان کو آگے کیا. یہ چھوٹے صحابی نہیں تھے، معمولی انسان نہیں تھے. تو پھر انہیں بلایا گیا، وہ گدھے پر آئے اور کہتے گدھے پہ بھی ایسے آئے کہ اتنے طویل تھے، پاؤں نیچے لگ رہے تھے. تو رسول اللہ نے جب وہ آئے تو کہا کہ اٹھو، اپنے سردار کی جانب اٹھو، یعنی ان کا استقبال کرو. اوس والوں کو کہا. لوگ اٹھے، ان کا استقبال کیا. اور پھر اوس والوں نے کیا کہا، سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا. تو پھر سعد کچھ دیر تو ان کے دل میں آیا کہ واقعی حلیف تو تھے. کچھ دیر خاموش ہے، پھر بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں، کہ اب میں کسی یہ نہیں سوچوں گا لو اس نے اپنے حلیفوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا. جو اللہ کا قانون ہے نا اسی کے مطابق کروں گا فیصلہ. اللہ کا قانون تو رات میں بھی وہی تھا، ان کی اپنی کتاب میں بھی یہی تھا کہ غداروں کو موت ملے گی. غدار کی سزا تورات میں موت تھی، اور سعد رضی اللہ عنہ نے ان کا فیصلہ تورات کے مطابق کیا تھا. تو پھر کیا فیصلہ کیا گیا، مردوں کو قتل کیا جائے. بوڑھوں کو نہیں قتل کیا گیا تھا لیکن مردوں کو، اور بچوں کو بھی جو بالغ نہیں تھے انہیں بھی نہیں قتل کیا گیا تھا. جو بالغ تھے مردوں کو، جو جنگ کرنے کے قابل تھے انہیں. مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، اور اموال تقسیم کر دیے جائیں گے. اور یہ فیصلہ تورات کے مطابق تھا. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا. یہ فیصلہ یہود کی شریعت کے مطابق تھا. اور پھر سعد بن معاذ کو بنو قریظہ کے اس فیصلے کے بعد سعد بن معاذ بھی علاج کے لیے واپس چلے گئے. بنو قریظہ کو بھی پھر مدینہ لایا گیا. بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی، ان کے گھر میں قید کیا گیا، اور مدینہ کے بازار میں پھر خندقیں کھدوائی گئیں، اور پھر ایک ایک گروہ کر کے ان کو لے جایا گیا اور ان کو پھر قتل کیا گیا. 600 سے 700 کے درمیان وہ آتا ہے. اور اس واقعے کو، اور خوئی بن اخطب وہ جو بنو نذیر کا سردار تھا وہ بھی مارا گیا. ان 20 سرداروں میں سے تھا جس نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا. اور ابو رافع وغیرہ جو اور بھی تھے وہ پھر بعد میں گھر جا کے انہیں قتل کیا گیا تھا. وہ جنگ میں نہیں آئے تو کیا قتل نہیں ہوں گے؟ اللہ نے کہا کہ اگر موت ہے تو تمہیں تمہارے گھر پہ بھی آ جائے گی. بہرحال یہ سارا تھا. اس میں اب ایک عورت کو بھی قتل کیا گیا تھا. یہ وہ تھی جس نے چکی پھینک کر خلاد بن سوید، یہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہیں قتل کیا تھا. تو ایک عورت بھی اس میں قتل ہوئی تھی، اور وہ قصاص میں قتل ہوئی تھی، جان کا بدلہ جان میں. اور اتنا سارا سامان تھا پھر بھی ہمت نہیں تھی، یہ مقابلہ نہ کر سکے، اور آخر یہ پھر بنو قریظہ مارے گئے. اس کو بڑا مسکوٹ کیا جاتا ہے اسلامک ہسٹری کا جو یہ واقعہ ہے نا، کہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا کیا. اگر یہود اس قلعے میں چلے جاتے جہاں مسلمان بچے اور عورتیں تھیں تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو اس وقت فلسطین میں ہے. گھس گئے نا یہود اندر تو کیا کر رہے ہیں؟ رحم کر رہے ہیں. عورتوں بچوں کو دیکھ کے نہیں مارتے، بامبنگ نہیں کرتے وہاں پہ. یہ پروو کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی تھے، ہم تب بھی ایسے تھے، ہم آج بھی ایسے ہی ہیں. یہ ایسے ہی تھے تو یہ تب بھی ایسے ہی کرتے. یہ ہٹلر نے اور انہوں نے باقی اقوام کے ساتھ یہ کون سے سگے ہیں؟ باقیوں کے ساتھ بھی ایسے ہی، عیسائیوں کے ساتھ سگے ہیں. اندر غزہ میں عیسائی بھی مر رہے ہیں، لیکن چونکہ مسلمان جو ہے وہ آبادی کا زیادہ حصہ ہے، مسلمان بہت زیادہ مارے جا رہے ہیں. چن چن کے مارا جا رہا ہے انہیں، بچوں بوڑھوں کوئی دریغ نہیں. انہوں نے تو اتنی بڑی غداری کی تھی. یہ فلسطین والوں نے ان کے ساتھ کیا غداری کی ہے؟
کس معاہدے میں بندے ہوئے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ملک ہمارا ہے، تم چھوڑ کے جاؤ. تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم کیوں مسلط ہو ہم پر؟ لیکن یہ تو معاہدے میں تھے نا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ تب بھی عورتوں بچوں بوڑھوں کو نہیں مارا گیا، جنگجوؤں کو مارا گیا، لیکن مس کوٹ کیا جاتا ہے. خیر، بہرحال. اور ابو لبابہ بھی کہتے ہیں 6 رات گزر چکی تھی، اور پھر جب ان کی ام سلمہ کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی اور ام سلمہ نے انہیں بشارت دی، تو انہیں کھولنے کے لیے لوگ دوڑے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ کھولیں گے. تو پھر نماز فجر کے بعد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہی ابو لبابہ کو بھی، رضی اللہ عنہ کو بھی کھول دیا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ مطلب صحیح بخاری میں ہی آتا ہے واقعہ، لیکن کہتے ہیں کہ ابو لبابہ نے جو انہیں اشارہ کیا تھا، یہ نہیں ہے اتنی اوتھینٹک روایت، لیکن بہرحال بخاری سے یہ لی گئی ہے. خیر، تو اس طرح یہ بنو قریظہ جو تھے یہ اپنے انجام کو پہنچے. اب اس کے بارے میں آیت پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. وَأَنزَلَ اللَّهُ، یہ 26 آیت میں پڑھ رہی ہوں. وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اس نے اتارا ان کو جنہوں نے، الذین ان کو جنہوں نے، ظاہروہم مدد کی ان کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں میں سے. اب ان کو اتارا، اس نے اتارا ان کو جنہوں نے مدد کی تھی اہل کتاب میں سے. کہاں اتار دیا اہل کتاب کو؟ انہوں نے مدد کی تھی یہ احزاب والوں کی جو گروہ بن کر آ گئے تھے مسلمانوں پہ چڑھائی کرنے. کہاں اتارا؟ من سیاسیہم، ان کے قلوں میں. سوت یا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ ایک باؤنڈری جس کی ہو، ایسی جگہ، تو قلعے ان کے قلوں میں. وقذف، اور اس نے ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں روب، فریقاً ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کر رہے تھے، کس کو؟ مردوں کو. وتأسرون، اور تم قید کر رہے تھے، فریقہ ایک گروہ کو. قید کس کو کر رہے تھے؟ عورتوں بچوں کو، بوڑھوں کو، ان کو قید کر رہے تھے. یہ ہے بنو قریظہ کے متعلق آیت. اللہ تعالیٰ اپنے اکرام سارے بتا رہے ہیں نا، کہ دیکھیں ان پہ بھی روب ڈال دیا، ان کے پاس بھی اتنا کچھ تھا لیکن نہیں آئے سامنے، ہتھیار ڈال دیے اپنے اندر، محصور ہو گئے، لیکن محاصرہ مسلمانوں نے بھی نہیں چھوڑا. 25 دن بعد پھر آگے سرنڈر کر دیا اور پھر اپنے انجام کو پہنچے. وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، أَرْضَهُمْ ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا. اب بنو قریظہ کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے مال غنیمت تقسیم ہو گیا تھا. وہ قتل کیے گئے مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے قید کیے گئے، غلام بنائے گئے، اور جو مال تھا وہ تقسیم ہو گیا. تو بنو قریظہ کا، ان کے گھروں کا مال، گھر، زمین، یہ سب تقسیم ہو گئے. وہ ارضن اور زمین، اور اس زمین کا، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا. وہ اردن اور اس زمین کا، لم نہیں، تتعوہا، تتعوہا تم نے پامال کیا جسے. وتا کیا ہوتا ہے؟ پامال کرنا، ٹھیک ہے، رون دینا. ان سب چیزوں کا مالک بنایا. اور اس زمین کا، یہ زمین کہا جاتا ہے کہ ایک مراد ہے خیبر کی زمین، کہ تم نے پامال کیا جسے. خیبر کی طرف بھی غزوہ خیبر ہوئی تھی، جس کا نائم جو قلعہ ہے وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ مرحب کو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے شکست دی تھی اور نائم کا قلعہ فتح ہوا تھا، اور جس سے خیبر فتح ہو گیا. اور ایک مراد جو ہے وہ شام اور روم بھی ہے. روم کی سلطنتیں وہ بھی ساری فتح ہو گئی تھیں. وہ بھی رومیوں کی طرف بھی رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی چڑھائی کی تھی. غزوہ تبوک جو ہے بڑا سخت وہ مارکا تھا، لیکن خیر انہوں نے تو مقابلے کے لیے نہیں نہ آئے، کیونکہ وہ جو اس کا فرما روا تھا روم کا، وہ پہچان گیا تھا کہ یہ رسول اللہ جو ہے یہ سچے نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں. ان کو اپنے لوگوں کی ایسی حمایت حاصل ہے کہ اتنے ہزاروں کا لشکر اور پیر میں جوتے تک نہیں. کٹائی کا موسم تھا، گرمی اتنی تھی، لیکن اپنے لیڈر کے کہنے پہ نکل آئے ہیں تو یہ سچے ہیں. تو اس نے لڑائی لڑی نہیں تھی. غزوہ موتا ایک سخت مارکا تھا، لیکن وہ بھی، اور اس میں بہت بڑے بڑے صحابی شہید ہوئے تھے. لیکن خالد بن ولید کی جب زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، بہت بڑے بڑے صحابی، حضرت جعفر بن ابی طالب، وہ حبشہ سے پہنچے تھے بھی کچھ عرصہ پہلے اور غزوہ میں ساتھ ہی شہید ہو گئے تھے. رسول اللہ کو بہت دکھ تھا. زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے،
جعفر بن ابی طالب چچا زاد، عبداللہ بن رواحہ بہت پیارے صحابی، سپہ سالار، بہت قیمتی جانیں. لیکن جب خالد بن ولید کو قیادت دی، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جس کو چاہے چن لینا. خالد بن ولید کو چنا گیا تو خالد بن ولید جو ہیں وہ اس چھوٹے سے لشکر کو سلامت بچا کے لے آئے. یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ تھی. بہرحال تو ایک مراد یہ بھی دی جاتی ہے شام اور روم کے قلعے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے وارث بنا دیا تمہیں، وَأَوْرَثَكُمْ، اس نے وارث بنایا تمہیں، ارضہم، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، دیار اردو میں بھی گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے ورڈ، ان کے دیار، ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا، نہیں تم نے پامال کیا جسے. اب یہ جو خیبر کی زمین تھی وہ بھی پہلے نہیں پامال کیا تھا لیکن وہ فتح ہو گئی. اور جو روم کا تھا وہ جیسے غزوہ تبوک میں بغیر جنگ کے ہی فتح ہو گئی تھی، وہ مقابلہ نہیں کر سکے تھے. اور باقاعدہ روم کی جو کہ وہ علاقہ ہی اپنے انڈر لے لینا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گیا تھا. تو پھر وہ تم نے پامال کیا جسے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی زمین. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَلَىٰ، اوپر، کلی، ہر، شیءٍ قدیرہ، ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا. اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے مومن کے ایمان کا کھرا کھوٹا علیحدہ ہو جاتا ہے. آزمائشیں جو ہیں نا وہ مومن کا کھرا کھوٹا علیحدہ کر دیتی ہیں. تو کبھی کبھی ظالم کا جو ظلم ہوتا ہے نا وہ بھی مومن کا کھرا کھوٹا علیحدہ کرتا ہے. جیسے آج فلسطین پہ ظلم ہے، اس کی وجہ سے فلسطین والوں نے تو پروو کر دیا کہ ہم کھرے ہیں، لیکن ہمارا کھرا کھوٹا بھی دیکھیں علیحدہ ہوا پڑا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ آزمائش ہے نا، جس پر آزمائش ہوتی ہے اس کا بھی کھرا کھوٹا علیحدہ کرتی ہے، اور جو دیکھنے والا ہے نا اس کا بھی کھرا کھوٹا علیحدہ کرتی ہے. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں یا مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں؟ اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ ظلم پر نہ بولنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہی ہے، یہ بھی ظالم کا ساتھ دینا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ظلم سے بچائے. اللہ تعالیٰ وہ جو جذبہ مسلمانوں میں تھا جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمیں پیدا کرے، ہمارے پاس بھی اللہ کی مدد آئے. اور وہ جذبہ جن لوگوں میں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کو ختم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. خصوصی دعا فلسطین والوں کے لیے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان ظالموں سے نجات دے. وہ تو آزمائش میں پورے اتر آئے، ہر ایک کی زبان، کسی کی زبان پہ اللہ سے گلا نہیں. عرب دیکھتے رہ گئے، عجم دیکھتے رہ گئے، وہ شہید ہوتے رہے، کسی نے کچھ نہیں کیا. تو وہ تو اللہ کے ہاں مرتبہ پا گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آزمائش سے نکالے، انہیں بھی نکالے، ان پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں ایمان کی وہ دولت دے کہ ہم بھی کسی مومن کی تکلیف کو دیکھ کے واقعی تکلیف محسوس کریں. ہمارے لیڈرز کو بھی وہ جرت، وہ ہمت دے کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ بول سکیں. بول بھی نہیں سکتے، ایٹ لیسٹ بول سکیں. لیکن اللہ کے لیے ہے نہیں نا، ہم مخلص نہیں ہیں نا، تو پھر وہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تیرے سجدے تجھے غافل نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. یہ ہم سجدوں میں ہی خوش ہیں، بس ہم نمازیں پڑھتے ہیں. یہ سجدے خوش ہونے والی چیز نہیں ہے. جھکے اللہ کے آگے اور دل میں خیال کہ کہاں پہ کتنا فائدہ ہے. عورتیں اپنے فائدے سوچنے میں غرق رہیں اور مرد اپنی تجارتیں سوچنے میں غرق رہیں، وہ سجدے کس کام کے؟ ایسے سجدوں کی وجہ سے ہماری نمازیں ہمارے اندر سے بے حیائی بری باتیں روکتی نہیں ہیں، ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں کرتی، ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا کرتی، امر بالمعروف نہیں پیدا کرتی، ونہی عن المنکر پیدا نہیں ہونے دیتی. نمازیں ہی نہیں ہے ویسی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صفات عطا کرے جو ایک مومن سے مطلوب ہوتی ہیں. آمین رب العالمین. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تیری کتاب قرآن
ویسے میری زبان جو پڑھتی ہے اس میں مجھے تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔